میسور کے مشہور حکمران ٹیپو سلطان کی نشانیاں یوں تو بنگلور میں بھی خوب واقع ہیں، لیکن اگر آپ کو واقعی دیکھنا ہو کہ ٹیپو سلطان کیوں ایک جینیس تھے تو آپ کو بنگلور کے ساؤتھ میں واقع میسور اور شرنگا پٹنم آنا ہوگا۔ آج ہم اسی شہر کی جغرافی اور لوکیشن سے متعارف کرائیں گے۔ دراصل یہ شرنگا پٹنم کا شہر ایک ریور آئیلینڈ ہے، یعنی کاویری ندی دو حصوں میں تقسیم ہو کر شہر کو چاروں طرف سے گھیرتی ہے اور اس کو ایک ریور آئیلینڈ بناتی ہے۔ یہ ندی کئی مقامات پر کافی چوڑی ہے، جسے عبور کرنا نارمل کنڈیشنز میں بہت ہی مشکل ہوگا، خاص کر تب جب یہاں پر بارش کے موسم میں پانی بھر جاتا ہوگا تو اس ندی کو کراس کرنا آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہوگا۔ یعنی یہ ندی جو شرنگا پٹنم شہر کو چاروں طرف سے گھیرتی ہے وہ اس کی ڈیفنس کی آؤٹر موسٹ یونٹ کے طور پر کام کرتی ہے اور کسی باہری حملے کی شکل میں اس کو ایک ڈیفنس پرووائڈ کرتی ہے۔ ٹیپو سلطان نے یہاں پر چاروں طرف فورٹیفیکیشنز ایڈ کر دیے تھے اور کھائیاں بنا دی تھیں، ان کو برج کرنے کے لیے پل بنائے تھے، اور جو قلعہ تھا وہ کئی لیولز کئی لیئرز میں تھا۔ یعنی سب سے پہلے تو ندی ہو گئی، اس کے بعد ایک فورٹیفیکیشن ہو گئی، اور اس کے بعد ایک آؤٹری قلعے کی وال ہو گئی، اور دونوں والز کے بیچ میں ایک برج تعمیر کیا تھا۔ یہ فورٹیفیکیشن ہم کو چاروں طرف ابھی بھی کافی صحیح سلامت موجود ملی، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ پرانی دیواریں ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہی سملر چیز ہمیں یہ پیٹرن کئی جگہوں پر اور بھی نظر آیا، جو کہ کچھ نہ کچھ کنڈیشن خراب ہونے کے باوجود ابھی بھی آلموسٹ ویسے ہی ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اس انٹرسٹنگ فیچر کو دیکھنے کے بعد ہمارا دل کیا کہ ایک بار اس شرنگا پٹنم کے شہر کو پوری طور پر دیکھ لیا جائے۔ اسی جستجو کے لیے ہم نے ایک آٹو کے ذریعے شہر کو ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ یوں تو شہر میں چپے چپے پر ٹیپو سلطان کی نشانیاں موجود ہیں، ان کے قلعے، ان کے آثارات، ان کے محل، تمام چیزیں ابھی بھی کچھ بگڑی شکل میں ہوں یا کچھ اچھی کنڈیشن میں آج بھی موجود ہیں، اور یہ شہر ان کی یاد دلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی قلعہ رہا ہوگا ان کا یا محل رہا ہوگا جس کے بس اب کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ کھنڈرات شہر کی باہری دیوار سے جیسے ہی داخل ہوں آپ کو نظر آئیں گے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کی باہری دیوار کتنی چوڑی تھی۔ آپ اندازہ کریے کہ دیوار کے اندر باقاعدہ ایک ٹنل نما راستہ ہے، اور جس کے باہر آپ کو گیٹ ملے گا۔ یہ گیٹ آج سے تقریباً 300 سال پرانا ہے۔ یہ اسی دور کا گیٹ ہے، دیکھیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کھائی ہے اور کھائی پر پل بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے کا یہی سیم آرکیٹیکچر ہم کو شہر کے مختلف مقامات پر نظر آیا۔ یہ ایک دوسرا گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جس پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی کبھی سیم گیٹ لگا ہوگا، اور ایک گیٹ کو کراس کرنے کے بعد ہم دوبارہ ایک دوسرا گیٹ نظر آتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی اتنا ہی چوڑا گیٹ ہے، اور اس گیٹ کے باہر بھی آپ کو ایک کھائی نظر آئے گی۔ یہ دیکھیے اسی طرح سے کھائی ہے، اور یہ شہر کے چاروں طرف آپ کو موجود ملے گی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرنگا پٹنم کا شہر ایک فصیل بند یعنی دیوار سے گھرا ہوا شہر تھا، جس میں 3 لیئرز آف ڈیفنس تھیں۔ شہر میں اس طرح کے دروازے ہم کو مختلف مقامات پر انٹیکٹ نظر آئے، جیسے کہ یہ دروازہ آپ کو مین شہر میں نظر آئے گا۔ یہ دیکھیے ابھی ہم نے ایک دروازہ کراس کیا، اس کے بعد ایک دیوار نظر آئی، اور پھر ابھی دیکھیے کتنا گیپ ہے بیچ کے اندر، اور دوبارہ ایک گیٹ نظر آتا ہے جو کہ پہلے گیٹ کی جتنا ہی چوڑا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں ایک کھائی نظر آئے گی۔ یہ دیکھیے تو یعنی پہلے شہر کے چاروں طرف دریا بہہ رہی ہے، پھر ایک قلعہ ہے، فورٹیفیکیشن ہے، اور پھر بیچ میں کھائی ہے، اور دوبارہ پھر ایک والز نظر آتی ہیں۔ تو قلعے کو 2 یا 3 لیولز آف سیکیورٹی عام طور پر دی گئی تھی۔ تو یہ جو ریور آئیلینڈ ہے جس کو ہم شرنگا پٹنم کہتے ہیں، یہ ایک تاریخی شہر تھا، اور اس کو اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے ٹیپو سلطان نے منتخب کیا تھا اپنے دارالحکومت کے لیے۔ یہیں پر ٹیپو سلطان کا ایک اینڈ پر آپ کو موسولیم نظر آئے گا، یا ان کا مقبرہ، جہاں پر ان کے اہل خانہ مدفون ہیں۔ اس کے بعد شہر کے اندر مختلف مقامات پر آپ کو ٹیپو سلطان کے محلات اور ان کے آثار نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ تھوڑا سا شہر کو اور ایکسپلور کریں تو آپ کو وہ باغ بھی نظر آئے گا جہاں پر ٹیپو سلطان اپنا سمر پیلس رکھتے تھے۔ یہ دریا دولت باغ آج بھی ایک الگ ہی قسم کی وائبز دیتا ہے۔
آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ خاص مغل چار باغ ڈیزائن پر بیسڈ ہے، یعنی مغل لانس جو چار باغ پیٹرن پر ڈیزائن کیے جاتے تھے یہ ان کا کلاسک اگزامپل ہے۔ یہاں پر آپ کو چاروں طرف گرین لانس دکھیں گے اور بیچ میں ایک خوبصورت سا پیلس نظر آئے گا۔ اسی دریا دولت باغ کے لیفٹ سائیڈ میں ٹیپو سلطان کی بنائی ہوئی جامع مسجد ہے، جو کہ اپنے آپ میں آرکیٹیکچر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس مسجد کے پاس میں ہی وہ جگہ بھی ہے جہاں پر انگریزوں کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ انگریز سرنگا پٹنم میں واٹر گیٹ کے پاس سے داخل ہوئے ہیں، یعنی دریا کے ایک اینڈ میں جسے واٹر گیٹ کہا جاتا تھا، جہاں سے شہر کے لوگ پینے کا پانی لیتے تھے، وہاں سے انگریز افواج شہر میں داخل ہو گئی ہیں، تو انہوں نے خود تلوار اٹھا کر انگریزوں سے لڑنا قبول کیا اور یہی لڑتے ہوئے وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ یوں تو ٹیپو سلطان اپنی شجاعت اور اپنی عقل مندی کے لیے پورے عالم میں مشہور ہیں، لیکن ان کا ڈیفنس اور ان کا دارالحکومت جو کہ سرنگا پٹنم تھا، اس کی اسٹریٹجک لوکیشن دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جینیس تھے۔ ہم نے اس اپنی سیریز میں اور بھی مختلف مقامات کو ایکسپلور کیا ہے۔ ہماری یہ سیریز کا پہلا ویڈیو ہے، آگے اور انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گے، آپ لوگ اس میں بنے رہیے۔ تھینک یو۔